میرے ایمان والے بھائیوں، گزارشات سے پہلے گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، اس تعلق سے ہمارے یہاں بہت کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام ہم پڑھیں یا سنیں یا تذکرے میں لائیں تو اپنی زبانوں کو حرکت دیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس آدمی کو بخیل تر آدمی کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے اپنی سعادت سمجھا کریں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کانوں میں پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ حدیث مبارک میں سب سے کم تر الفاظ کے اعتبار سے مختصر الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں، مختصر ترین الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اتریں گی تو اندازہ لگائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن دوسری طرف اتنی بے حسی ہے، یہ عام حالات کے حساب سے ہے۔ اس لیے اس تعلق سے اپنی زبانوں کو حرکت دیا کرے اور اپنی زندگی کا معمول بنایا کریں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے پڑھنے کو اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ استقبال رمضان کی آخری مجلس ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے آپ حضرات نے تقریباً 11 دنوں تک الگ الگ مساجد کے اندر، شہر کی مساجد میں استقبال رمضان کے عنوان سے مجالس میں آپ شرکت کرتے رہے۔ آج یہ آخری مجلس ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ اب ہم رمضان کے بالکل منہ کے اوپر کھڑے ہیں، رمضان کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، بس وہ انوارات اور برکات کے لیے اب وہ رحمتوں کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ کچھ امید تو یہی ہے کہ کل نہ صحیح تو پرسوں تو ہر حال میں رمضان میں تو شروع ہونا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب زندہ اور سلامت رہیں اور رمضان المبارک کو پالیں اور رمضان المبارک کو اس طرح گزار لیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک کو اس طرح گزار لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گزار کر کے بتلایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحبت میں رہنے والے صحابہ نے عملی طور سے امت کے سامنے اس کو رکھا کہ نبی علیہ السلام کا رمضان کیسا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف لو لگانے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اعتبار سے رمضان میں وہ مقدار بڑھ تو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی غیر رمضان کی عبادت جو تھی نا وہ بھی قابل رشک ہے۔ ہمارے سامنے یہ رمضان ہے، اب آنے والا ہے۔ اگر ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات ہیں کیسی، ہم عبادات کرتے کتنی ہیں، اور پھر ابھی نبی علیہ السلام کے تعلق سے عزیز نے نعت پڑھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کا تذکرہ، یہ تو ہم کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام لینا بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اس لمحے کو بھی، اس چیز کو بھی غور میں لانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی، چونکہ اس وقت ہمارے سامنے رمضان ہے، تو جب نبی علیہ السلام کی غیر رمضان کی زندگی اتنی جد و جہد والی، اتنی مشقت والی، اتنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بدن کو تھکانے والی تھی، تو رمضان میں وہ مقدار اور کیفیت بڑھ جاتی تھی۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں تو وہ کیفیت رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوتی جو نبی علیہ السلام کو غیر رمضان میں حاصل تھی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محنت کر کے، کوشش کر کے نبی علیہ السلام کی عبادت کو پا لیں گے، نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ جائیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک سجدہ جو انہوں نے اللہ کے سامنے کیا، زندگی ساری میں سارے ایمان والے قیامت تک جتنے سجدے کریں گے نا، اس میں قطب اولیاء، ابدال، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ صحابہ، وہ سارے کے سارے سجدے ان کے شامل کر لیے جائیں تو بھی نبی علیہ السلام کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں۔
ہم ان سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو پھر ایک لمحے کے لیے اس کو بھی تو سوچیں کہ جس نبی کی غیر رمضان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ جس کے تعلق سے آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک کو ورم کر جایا کرتے تھے، غیر رمضان کی عبادت کا یہ حال. آپ کیا سمجھتے ہیں پاؤں کا ورم کرنا کہ انسان 10 منٹ کھڑا رہے، 20 منٹ کھڑا رہے، آدھا گھنٹہ کھڑا رہے، پاؤں ورم کر جائیں گے، پاؤں سوکھ جائیں گے؟ تو جس عبادت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، اس پر ورم آیا کرتا تھا. اب اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ عبادت کتنی مشقت والی ہوتی تھی. اور جب ازواج مطہرات میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے قرآن میں فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب تھا، اگر اس جواب کی روشنی میں ہم اپنے حال کا جائزہ لیں تو اس اعتبار سے بھی ہم صفر ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب سوچئے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے یوں فرما رہے کہ میں جو یہ مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے بدن کو جو تھکاتا ہوں کہ میرے پاؤں جو ورم کرتے ہیں، اس کے پیچھے پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارا اپنے رب سے تعلق یا اپنے رب کی شکر گزاری ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو سوائے شکوے اور شکایات کی کچھ نہیں ہے. ہم میں سے جس آدمی کو بھی پوچھو کیسی چل رہی ہے زندگی، کیسے حالات اور حال اور احوال ہیں، 10 سے 20% آپ کو لوگ یوں ملیں گے کہتے ہوئے اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہا ہے. اور اگر اس سے زیادہ بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے ٹھیک تو چل رہا ہے مگر وہ کہہ کے پھر شکوے اور شکایات زبان پر آتے. حالانکہ اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اسی کا دیا ہوا پہن کر، اسی کا دیا ہوا پہن کر، زندگی کی ایک ایک سانس اسی کی عطا کرتا ہے، سارا کچھ اسی کا دیا ہوا کھا پی کر پہن کر کے اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر بھی ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، بڑے مسائل ہیں. اور جانتے ہو یہ مسائل اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ مسائل اور پریشانیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ جہاں سے ان حالات اور پریشانیوں نے دور ہونا تھا، جن مشکلات کو جس نے دور کرنا تھا، اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اسی اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہمارے معاملات چونکہ اللہ سے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات چونکہ اللہ سے درست نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملات اور پریشانیاں ہیں جو میں نے آیت قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھی. شاید ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی بعض ساتھیوں کے رمضان کا عنوان ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اسی پر اختتام کروں گا، وہی بات آپ کو سمجھاؤں گا. تمہیداً ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ تعالیٰ فرماتے جو میری یاد سے اعراض کرے گا. کچھ مفسرین نے لکھا یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہاں بالاتفاق قرآن مراد ہے. تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن ہے. اللہ فرماتے جو میرے قرآن سے، میرے بھیجے ہوئے اس کلام سے اعراض کرے گا. اب آپ کہیں گے کون اعراض کرتا ہے ہم میں سے؟ اگر یوں کہیں ہم سب کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات ایک ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن کریم سچی اور برحق کتاب ہے، یہاں تک تو کہتے ہیں. لیکن قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں ہے؟ تو یہ ہے اعراض کرنے کا مطلب کہ اللہ کا قرآن جو تم سے کہتا ہے، اللہ کا قرآن جس چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہے، جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، اس سے ہٹ کے زندگی گزارے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا.
یہ ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ. اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے. تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب اور وسائل کی موجود ہوتے ہوئے، اسباب اور وسائل کی فراوانی کے باوجود، بہت سارے اسباب کے ہونے کے باوجود شکوے اور شکایات، زندگیوں کا تنگ ہونا. بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا گھر میں 2-3 ملازم ہونے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی. تو یہ اس کے پیچھے یہ راز ہے. اس کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں. ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم شکوے اور شکایات بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نظروں میں جو ہے گر بھی جاتے ہیں. کیونکہ معاملہ یہاں سے بگڑا ہوا ہے کہ میرا اپنے اللہ سے تعلق درست نہیں ہے، تو اس نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ سبب آ گیا، میرے پاس یہ فراوانی کے ذریعہ آ گیا، لہٰذا زندگی تو خوشحال ہو جانی چاہیے. لیکن یاد رکھیں خوشحال زندگی اسباب اور وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوتی. خوشحال زندگی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اگر خوشحال زندگی اسباب اور وسائل سے ہوتی، فراوانی سے ہوتی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ابتدائی دور میں انہی صحابہ نے مشقتیں اور تکالیف برداشت کی، لیکن ایک وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی، جبکہ صحابہ کرام انتہا درجے کے تکالیف اور پریشانیوں میں تھے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں جو اطمینان کی کیفیت تھی، ان کے دلوں میں جو سکون تھا، وہ دنیا کے اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھا. تو اسباب کہاں تھے صحابہ کے پاس؟ اسباب کہاں تھے صحابہ کے پاس؟ کہاں تھے ان کے پاس وسائل؟ کہاں تھے ان کے پاس ذرائع؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس زمانے کی اپنی سپر پاور طاقتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے صحابہ کرام کے قدموں میں لا کے رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے اور اس کا معیار اللہ کا قرآن ہے. جو قرآن کو اپنی زندگی میں لائے گا، جو قرآنی دستور اور منشور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کی زندگی کو اللہ پاک کھول دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو اعمال صالحہ کرے، وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی، راحت، چین اور سکون والی زندگی. چھوٹی سی تنخواہ لے کر، معمولی سی ذرائع اور وسائل کے ساتھ، جب بھی دیکھو چہرے پر بھی سکون، باتوں سے بھی سکون، گھر میں بھی سکون. ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے. یہ ان آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنا ہوا بھی نہیں، آنکھوں کا دیکھا ہوا. جب انسان کا معاملہ اللہ سے درست ہوتا ہے نا، کیونکہ نا ہمارے یہاں برکت کا مفہوم بھی کیا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں برکت یہ ہے اسباب اور وسائل کی فراوانی ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، بہت سارے وسائل ہوں، پھر جا کے ہم سمجھتے ہیں برکت ہے. برکت اس چیز کا نام نہیں ہے. برکت تو پتہ کیا چیز ہے؟ کہ بظاہر تھوڑی سی نظر آنے والی چیز، جس میں ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ شاید اس سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ کے خزانے سے جب اس میں برکت آتی ہے. تو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے 10 واقعات ہیں کہ تھوڑا سا کھانا نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے کھایا. تو ہم ایک جگہ جماعت میں تھے، پربھنی مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے اورنگ آباد کے قریب. ہم ایک مسجد میں گئے، وہاں پر ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ شام کی آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے. تو ہم نے قبول کر لیا. شام کو اس کے ہم کھانے گئے، نہیں مسجد میں، وہ کھانا مسجد میں لے کر آئے. روٹی تھی اور روٹی کے ساتھ سالن تھا، چھوٹے چھوٹے پیس تھے، گوشت کے ٹکڑے تھے، بس یہ 2 چیزیں تھیں. تو ہم نے وہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ نوجوان جب چلا گیا، تو چلے جانے کے بعد جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے وہ بتانے لگے، وہ یوں کہنے لگے یہ نوجوان ایک بیکری پہ کام کرتا ہے. یہ 2010 کی بات ہے. بیکری پہ کام کرتا ہے اور وہ کہنے لگے یہ 100 روپے اس کو صرف ایک دن کے ملتے ہیں، صرف 100 روپے ایک دن کے 100 روپے کماتا ہے. لیکن کہتے ہیں وہ کہنے لگے ذمہ دار کہ اس مسجد میں کوئی بھی جماعت ہے، اور ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں کبھی کبھار جماعت آتی ہے، وہ سالوں مہینوں کے بعد جماعت آتی ہے. وہاں پر تو ظہر میں ایک جماعت ہوتی ہے، تو عصر میں دوسری آ جاتی ہے، تو عشاء میں تیسری آ جاتی ہے. اس طرح جماعتیں چلتی ہیں.
کہنے لگے اس آدمی کا اتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ میرے اس 100 روپے میں اتنی برکت اللہ مجھے دیں گے کہ کوئی بھی جماعت آئے یہ روٹی اور یہ سالن اس نے ضرور کھلائے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی پورے سال کی جماعت میں 1 سال اللہ کے راستے میں لگا تھا, اس پورے سال کی جماعت میں میں نے اس سے زیادہ لذیذ کھانا کہیں نہیں کھایا. اسے کہتے ہیں برکت, اسے کہتے ہیں اللہ کا نظام. 100 روپے کما کر کے جتنے اللہ کے بندے آئیں گے اللہ کے دین کی خاطر اسے کھلائے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین, اسے کہتے ہیں زندگیوں کا خوشحال ہونا. اسے نہیں کہتے ہیں اتنی بڑی تنخواہ لے کر کے اتنے سارے وسائل اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی جب بھی دیکھو کام ہی نہیں چلتا, کیا کریں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے نظام میں جو یہ خرابی آ گئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دنیا کی زندگی اس طرح تک ہوتی ہے اور قرآن نے کہا یہ تو دنیا میں ہونا ہے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اتنا ہی نہیں, یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا اور آخرت کی زندگی میں ہوتا کیا ہونا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جو دنیا میں اللہ کے قرآن سے اعراض کرتا ہوا جائے گا ہم قیامت میں اس کو اندھوں میں سے اٹھائیں گے. قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی. وہ کہے گا اے میرے رب لم حشرتنی اعمی, مجھے کیوں اندھوں میں سے اٹھایا جا رہا ہے. وقد كنت بصیرا, دنیا میں تمہیں دیکھنے والوں میں سے تھا, اچھا بھلا تھا, چنگا تھا, میں دیکھا کرتا تھا, یہاں مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے. قال كذلك, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں ایسا ہی ہونا ہے. اتتک آیاتنا فنسیتها, کہ میری آیات تیرے پاس آتی تھی, دنیا میں میرا قرآن تجھے پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا. فنسیتها, تو دنیا میں اللہ کے قرآن سے غافل رہا, اس کو بھلا دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج کے دن تجھے بھلا دیا جا رہا ہے. یہ آخرت میں ہونا ہے. اگر وہاں اندھوں میں سے اٹھایا گیا, بھلا دیا گیا, تو وہاں کیا بنے گا. اس لیے اب میں آتا ہوں اس تمہید کے بعد رمضان مبارک کے عنوان پر. تو ہمارا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھیے اور پھر رمضان کو اپنے سامنے رکھیے, اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر ہمارے پاس کوئی تحفہ ہے, سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے, سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ اللہ کا قرآن. بس اللہ کا قرآن, جس سے ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے سارے مسائل کا حل بھی صرف اللہ کے قرآن میں ہے. تو اب یہ رمضان مبارک آ رہا ہے, تو ہم کیا کریں اس رمضان کے اندر. سنتے آیا پورے 11 مجالس کے اندر کیا کریں. میں اس تھوڑا سا مختصر کر کے, کیونکہ بہت ساری باتیں تو شاید ہم نہیں کر سکے, بہت ساری باتوں کو ہم جمع نہ کر سکے. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ اللہ کرے کہ میں ان پر خود بھی عمل پیرا ہونے والا بن جاؤں. اور یہ خلاصے کے طور پر پوری مجالس کا خلاصہ یوں سمجھیے, 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ کے جائیے. وہ یہ, پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کو, چونکہ رمضان اور قرآن کا ویسے ہی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ اس رمضان مبارک میں اس کو نازل کیا گیا ہے. تو چونکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے, لہذا پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان سے شروعات کیجیے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لانے کی. اور قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن صحیح پڑھتا ہوا آنا چاہیے. یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں, آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میں یہ حضور کے ساتھ کہتا ہوں, اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. جتنے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے, آپ کا قرآن ایسا ہے, آپ مطمئن ہیں اپنے قرآن سے جیسا قرآن ہونا چاہیے. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے اللہ کا قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے, مولویوں کا کام ہے پڑھنا ہے, اس کو مولوی پڑھ دیں گے. اس کو یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک امتی کے لیے ہے. اس لیے اس کو مولویوں کے ساتھ خاص مت کیجیے, حفاظ کے ساتھ اس کو خاص مت کیجیے. اپنے آپ سے پوچھیے میرا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے, مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے. اپنی دوسری ضروریات زندگی میں دیکھیے, جہاں کہیں کمی لگتی ہے اپنے دنیاوی معاملات میں تو کس طرح اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سوٹ بوٹ میں کہیں کوئی کمی رہ جائے, آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں,
آپ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آپ کو یوں کہ آپ کے کوٹ کے اندر ذرا سی اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ جائیں گے اس کوٹ کو پہن کر کے شادی میں؟ کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے. اور وہ قرآن جیسا پڑھتے آئے تھے ویسا پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں اپنا کلام. جیسا پڑھ رہے ہیں جیسا پڑھتے آئے تھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلنے دو. ذرا سا داغ ہو کوٹ کے اوپر تو وہ کسی شادی میں جانے کے قابل نہیں. اور آپ نماز میں قرآن پڑھے اور جیسا تیسا پڑھے اور اس کو چلانے دیں. سوچو ذرا کیا عقلیں چلی گئی ہماری، کہاں چلیں گے ہم. ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نماز اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس بہترین ذریعے میں اگر ہم غلط سلط قرآن پڑھیں گے تو کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اس لیے جس کا قرآن بھی اپنے آپ سے پوچھیے کہ میرا قرآن ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے اس رمضان میں پہل کیجیے. اپنے مساجد کی ائمہ سے، حفاظ سے دستیاب ہوتے ہیں، بیٹھیے، وقت دیجیے، قرآن کریم کو سیکھیے، اس کی ادائیگی درست کیجیے. اور یہ معاملہ اس معاملے کا اس اعتبار سے بھی نازک ہے کہ بسا اوقات ایسی غلطیاں ہم نماز میں کر جاتے ہیں پڑھنے کے دوران جس کا ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن معنی بگڑنے کی وجہ سے وہ غلطی ہمیں نماز فاسد کروا دیتی. اب سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ نے قرآن نماز پڑھی، سکون سے پڑھی، اطمینان سے پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے اچھے سے کی آپ کے اعتبار سے، لیکن آپ نے اس میں کوئی ایسی غلطی کی جو معنی کو فاسد کرنے والی تھی، اور آپ اپنے اعتبار سے نماز مکمل کر کے بیٹھ کے اور وہ نماز فاسد ہو گئی. اللہ کے یہاں کیا ملنے والا ہے؟ آپ کیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے عذر کر دیں گے؟ عذر چل جائے گا اللہ کے سامنے؟ یوں کہہ دیں گے ہم تو بڑے ہو گئے تھے، ہم کیسے سیکھتے؟ اس وقت 40-50 سال 60 سال کی عمر میں ہونے کے بعد آپ کے کوٹ پہ ذرا سا داغ ہو تو شادی میں نہیں جاتے، تو یہ عذر وہاں شادی والوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا داغ تو ہے، وہاں نہیں چلے گا. یہ مجھے تو ڈپٹی کمشنر سے ملنے جانا ہے، میری ٹائی کی ذرا یہاں سے ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. اور دنیائی معاملات میں اتنے حساس ہیں اور اللہ کے قرآن کے معاملے میں کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں. پڑھنے تو جیسا پڑھتے، خود سے باہر نکلے. یہ اللہ کے قرآن کی محبت کا تقاضا ہے. جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے قرآن کو درست کرے گا. جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر عمل. تو دوسرے اور تیسرے نمبر کی بات ہے، پہلا حق یہ ہے کہ اس کو درست پڑھے. اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے آج سے محنت کریں. اس کے بعد کا حق یہ ہے اس قرآن کا اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کھولیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ تلاوت کریں گے قرآن کریم کی، کم سے کم جتنے آپ سب یہاں بیٹھے یہ عہد کر کے اٹھیے، کم سے کم ایک پارے سے کم تو کسی کا بھی اس رمضان میں ایک دن میں نہ ہو. ایک پارا کچھ بھی نہیں ہوتا. کہنے کے اعتبار سے ایک پارا ہو، ایک پارا. پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے مسجد عثمان میں بھی آپ کے سامنے نقل کی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے جو آدمی دیکھنا چاہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کا دل کا کیا معاملہ ہے، اس کا دل کیسا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھے. اگر قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہے، اور اگر قرآن کریم پڑھنے میں دل اچاٹ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ دل بگڑا ہوا ہے. اس لیے پڑھنے والے تو ایک پارے کیا ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب ایک دن کے اندر ایک قرآن پڑھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایک دن کے اندر ایک قرآن پڑھنے والے. اور ہمیں ایک پارا سن کر کے ایک پارا کیسے پڑھیں گے؟ جب دل ہی میں عشق نہ ہو تو پھر ایک پارا کیا ایک صفحہ بھی مشکل ہے. اور جب دل میں لذت ہو تو ایک صفحہ نہیں، ایک قرآن پڑھنا بھی آسان. دوسری بات یہ ہے کم سے کم درجے میں ایک پارا تو ضرور پڑھنے کا عہد کرے. اور پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ نے قرآن کے حوالے سے یہ کرنا ہے کہ روز کی بنیاد پہ ایسا کریں کہ 3 سے 4 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں. اس سے قرآن کریم سے ایک مناسبت پیدا ہونا شروع ہوگی کہہ رہا ہوں. قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہونا شروع ہوگی. قرآن کریم درست پڑھنے کے لیے محنت کریں، ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا عہد کریں. اور تیسرا یہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 آیات کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ نہیں، اس کو بار بار پڑھیں اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ ہم سے
چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے نا. باقی جتنی کتب تھیں، جتنی بھی کتب آسمان سے نازل ہونے والی جتنی کتب تھیں اللہ کی طرف سے، جتنی بھی نبیوں پر کتابیں نازل کی گئیں، وہ اللہ کا کلام نہیں تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، بھیجی گئی. لیکن قرآن تو اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے. مطلب اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. اللہ ہم سے، جیسے میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں نا، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو مطلب کیا ہے؟ تو سب کو پتا کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ کب احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے؟ جب اس کو کچھ پڑھیں گے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے، بہت بڑا معجزہ یہ ہے. اس دن ایک ساتھی عمرہ کر کے واپس ہے، میں نے ان کے سامنے بھی بات رکھی تھی. وہ عمرہ کر کے واپس ہے، میں نے کہا آپ عمرہ کر کے واپس ہیں. حج اور عمرے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو آواز لگوائی نا، آواز کب لگائی گئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، کب کعبہ تعمیر ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم آواز لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں تک پہنچے گی میری آواز؟ کہا کہ لگاؤ آواز. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم آواز لگاؤ، لوگ دور دراز سے آئیں گے، پیدل بھی ہوئیں گے، سوار ہو کر کے بھی آئیں گے اس بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اس کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. قرآن کب نازل ہوا، یہ آواز کب لگائی گئی؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا معجزہ، یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے. اس لیے اس نظریے کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھیں کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ جب اس کو پڑھیں. 3 کام قرآن کے اعتبار سے آپ نے یہ کرنا ہے، کریں گے سارے انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر کچھ کرنے کا عہد ہونا تو انسان کر ہی لیتا ہے، ارادہ نہ ہو تو پھر جس طرح زندگی کے پچھلے رمضان گزرے، اس کے کتنے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے. مجھے اچھے سے یاد ہے ابھی یہ رمضان، مطلب میرا ایسا ذہن یہ کہتا ہے ابھی اس رمضان میں ابھی ہم یہیں طرح بھی پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور آج پھر وہ ساعات واپس آنے میں، اور پھر ابھی دیکھنا، ابھی آپ دیکھنا اچھے سے یاد رکھنا، اگر ہم زندہ رہیں ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، اور پھر ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھ لے کہ رمضان کیسا گزرا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عید کا چاند ہم دیکھیں اس وقت ہمارا ضمیر ہم سے یوں کہے کہ نہیں، جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا، ہم نے اس میں بھی گناہ کیے، ہم نے اس میں بھی منمانیاں کی، ہم نے اس میں بھی اللہ کو ناراض کیا، ہم نے اس میں بھی لغو و لعب کیا، ہم نے اس میں بھی گناہ کیے، ہم نے اس میں بھی سکون سے تراویح نہیں پڑھی، ہم اس میں بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا، اس میں بھی ہم نے غلط آنکھوں کا استعمال کیا، غلط سوچا، غلط کانوں سے سنا. ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارا دماغ ہم سے یوں کہے، لیکن اس وقت اگر ضمیر یہ کہے گا بھی نا تو پچھتانے کے سوا کچھ ہونے والا. اس لیے اس سے پہلے یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم ذہنی طور سے اس کے لیے تیار ہوں، اور جب عید کی چاند نظر آئے، عید کا چاند نظر آئے اور لیلۃ الجائزہ، عید کی رات جب عید کی نماز کے لیے ہم نکلے تو اس وقت ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہو. کس بات کی خوشی؟ ضمیر کہہ رہا ہو کہ ہاں تو نے رمضان بہت محنت سے گزارا، تو نے رمضان کافی مشقت سے گزارا، آج تجھے اللہ کی طرف سے پروانہ ملے گا کہ جب ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا تجھے جن کے تعلق سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ جا تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کو بخش دیا گیا. اس لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے، اور وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے. ویسے بھی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم رمضان میں تو ایسا ضرور ہونا چاہیے. وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے، رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے شیڈیول بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. رمضان میں نے اس وقت میں اپنی نوکری کرنی ہے، 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے وہ کرنی ہے. اس 8 گھنٹے میں اگر آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ کے لیے فرائض منصبی میں شامل ہے، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو. اس ڈیوٹی میں آپ وہ کام کریں جو جس کی آپ تنخواہ لیں گے، اس کے علاوہ اپنا شیڈیول بنائیے، ہے نا. اب کہیں گے واپس آئیں گے ڈیوٹی سے تو جسم تھکا ہوا ہوگا، کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھکے تو مجھے ترس آئے اپنے بندے. جب بچہ روتا ہے نا تو ایک مرتبہ رونے سے ماں کو ترس نہیں آتا، کسی ماں کو ترس نہیں آتا، اور جب زیادہ رونے لگتا ہے نا تو بار بار رونے لگتا ہے تو پھر کیسی بھی ماں کیوں نہ اس کو کیا آ جاتا ہے. تو ہم نوکری کر کے رزق حلال کما کر کے آئے، اس کے بعد بھی اب دل سونے کا کر رہا ہے، دل تھکا ہوا ہے، مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، طبیعت یہ کہہ رہی ہے تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت آرام کر لیا تو میرے قرآن کی تلاوت چلی جائے گی، میرے تو نفل پڑھنے کا وقت ہے وہ چلے جائے گا. تو پھر یہ کریں گے نا جب، تو پھر اللہ کی محبت اترے گی، پھر اللہ کو ترس آئے گا کہ میرا بندہ
میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہو گیا, میرے تھکان کے باوجود میرے سامنے کھڑا ہو گیا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تھکان کو ضائع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کچھ نہیں دینے والے. اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں, آپ کی اس تھکان پر, ایک تھکان پر جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اللہ بڑے قدردان ہیں. وہ جب نوازنے پر آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بندوں کے تنافس کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے طلب کتنی رکھ رہے ہیں, میرے بندے تڑپ کتنی رکھتے ہیں, میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہونے میں محبت کتنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو دیکھتا ہے. ابھی جب دیکھتا ہے کہ ہاں میرا بندہ واقعی طلب رکھتا ہے, واقعی تھکنے کا شوق رکھتا ہے اور تھک بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کر دو میرے اس بندے کے لیے, اس کی دنیا بھی اچھی بناؤں گا, اس کی آخرت بھی اچھی کروں گا. اس لیے یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے, سونے کا مہینہ نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے. خوب تھکائیے اپنے آپ کو. اسی طریقے سے یہ 29 دن گزر جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے تھکائے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی عطا فرمائے. ہاں دوسری بات, چونکہ یہ جو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ سے باتیں رکھی ہیں, اس سے پہلے ایک اور آزم یاد کر لیں, کیونکہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایک چیز اور بھی چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بندے میری طرف رجوع کریں, ہے نا. اور ہماری زندگی ہمارے سامنے ہے, کسی کی بھی زندگی کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی میری زندگی کیسی ہے میں بھی جانتا ہوں, اور میرا اللہ تو جانتا ہی ہے. آپ کی زندگی کیسی ہے آپ جانتے ہیں, میں تو نہیں جانتا, لیکن آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے. تو ہماری زندگی ہمارے سامنے ہے. اپنی زندگیوں پر, اس پچھلی زندگی پر توبہ کریں, پچھلی زندگی پر توبہ کریں. جو گناہ ہم کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں, ان کو فی الفور چھوڑنے کا ارادہ کریں. ان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں, اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عہد کر کے رمضان مبارک کو شروع کریں. چونکہ توبہ پتہ کیسی چیز ہے؟ توبہ ایسی چیز ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ اس کی مثال یوں دی گئی حدیث پاک کے اندر, جیسے ایک آدمی کہیں جا رہا ہے, بیابان جنگل کا سفر کر رہا ہے, وہ ہے اور اس کی سواری ہے. اس کی سواری پر اس کا زاد راہ ہے, توشہ ہے, کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے, اور وہ کہیں سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹتا ہے, اور اپنے جانور کو تھوڑی دیر باندھ کر کے وہاں کھڑا کرتا ہے, اور یہ لیٹ جاتا ہے. اور یہ جب نیند پوری کر کے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس کے اوپر سامان بھی تھا, سارا کھانا پینے کا سامان, وہ سواری بھی نہیں, سامان بھی نہیں. اب بیابان جنگل کے اندر یہ حیران اور پریشان, اب میرا کیا ہوگا؟ سواری بھی نہیں ہے, توشہ بھی نہیں ہے, کھاؤں گا کیسے, رہوں گا کیسے, جاؤں کہاں پر؟ کہیں بھی اس کو کوئی سبب نظر نہیں آتا ہے. تو پھر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے واپس اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, اس امید پر کہ اب تو میری موت ہی آنی ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچانک تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے پاس واپس کھڑی ہے, اسی زاد راہ سامان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس بندے کو سواری کے ملنے سے کتنی خوشی ہوگی, کتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کے دوران اس نے کیا کہہ دیا, خوشی میں کہہ دیا اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. خوشی کے عالم میں انسان کی زبان عام طور سے بہک جاتی. جب سواری کو اپنے سامنے دیکھا تو شکر ادا کرنے کے لیے کہنے کے بجائے کیا کہنا چاہتا تھا, اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ. الٹا کہہ گیا اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. خوشی میں یہ کہہ گیا. اس سواری کے ملنے سے جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی. اس لیے اپنی زندگی کو, پیچھے والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کریں. اے اللہ جو گناہ میں نے کیے, اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. توبہ کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1, پہلا, اس گناہ کو, جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں, اس کو بالکل چھوڑا جائے, اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے دل کے ساتھ, اے اللہ میں شرمندہ ہوں, میں نے تیری نافرمانی کی, اور پھر یہ آئندہ اس گناہ کو اے اللہ میں نہیں کروں گا. آپ یہ 3 چیزوں کے ساتھ توبہ کریں گے, اگر آپ کی اور میرے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک میں پہنچ جائیں اور پھر تو میرے سامنے آ کر کے توبہ کرے تو میں ان سارے گناہ کو معاف کروں گا, ولا ابالی, اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے معاف کر دیا. اس لیے زندگی کی توبہ کر کے آئندہ رمضان کو پاک صاف ہو کر کے گزارنے کا عہد کیجئے, اور اس رمضان کو اس طرح شروع کرنے کا عزم کیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام مجالس کو جو ہوئیں, اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے, اور تمام منتظمین نے اپنی اپنی مساجد میں جس طریقے کا بھی انتظام کیا, اللہ تعالیٰ تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو آپ تمام ایک دوسری جگہ پہنچتے رہیں,
اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور بانی جامعہ اور برادر گرامی قدر جن کی محنتوں سے یہ سارا کچھ وجود میں آتا ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی یہ کاوشیں ہیں، ان کی یہ سوچ ہے نا. اس لیے کہ کہنے کے اعتبار سے تو بظاہر بہت چھوٹی سی مجلسیں لگتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی دماغ لگتا ہے نا. بہت سارے لوگ اس کو اس لیے بھی اہمیت نہیں دیتے، جی کیا کرنا ہے جا کر کے، کیا کرنا ہے سن کر کے، لیکن جو قدردان ہیں انہیں قدر ہو ہی جاتی ہے. اور جب دل میں قدر نہ ہو تو پھر انسان کسی کی تقریر سے، کسی کے بولنے سے، بولنا نہ بولنا سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم عافیت سے رمضان کو پائیں اور عافیت سے پورا رمضان وصول کریں. جب عید کا چاند نظر آئے اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں آسمان سے آواز لگائی جائے گی کہ تم سب کو معاف کر دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ